اتنا نازک مسئلہ ہے ختم ہونے کے، ہمیں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس عقیدے کی ناموس کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک انتہائی اہم عقیدہ ختم نبوت ہے، جس پر ایمان لائے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر سب سے پہلے امت کا اجماع ہوا۔ قرآن پاک بھی اس عقیدے پہ شاہد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا بھی کوئی نبی نہیں۔ احادیث مبارکہ بھی شاہد ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا، اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اسی مسئلہ پر ہوا، ختم نبوت کے اعتبار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی بعض جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو چکے تھے۔ ان میں جو نمایاں نام ہے وہ سب سے پہلے مسیلمہ کذاب، کہ جس نے آپ کی حیات مبارکہ میں ہی اعلان کر دیا نبوت کا، اور ایک عورت تھی سجا بنت حارث، اس نے بھی اعلان نبوت کیا۔ اسود انسی نے یمن کے اندر اس نے اعلان نبوت کیا۔ طلیحہ اسدی نے اعلان نبوت کیا۔ یہ وہ چار لوگ تھے جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے اندر ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یہ جو دونوں تھے مسیلمہ کذاب اور سجا بنت حارث، ان کی تو پہلے آپس کے اندر بھی جنگ ہوئی، اور پھر اس جنگ کے دوران ہی اس کو پیغام بھیجا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، اور مذاکرات کے اندر وہ مذاکرات کس بات پہ منتج ہوئے کہ ان دونوں نے نکاح کر لیا، اور بعد نے جب اعلان کیا کہ جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے یہ نکاح کی خوشی کے اندر فجر اور عشاء کی نماز بھی معاف کر دی ہے۔ سب سے پہلی جو جنگ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کے دور میں، اور جنگ یمامہ ہوئی، جس کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مشورے آ رہے ہیں کہ ابھی نہ نکلا جائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد فرما رہی ہیں، وہیں یہ بھی فرما رہے ہیں اَيَنْقُصُ الدِّينُ عَلَىٰ حَيٍّ، دین کے اندر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہیں گے، ہو نہیں سکتا۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اکیلا ابو بکر نکلے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر جنگل کے درندے آ جائیں اور ابو بکر کو گھسیٹیں، لیکن ابو بکر پھر بھی اس بات سے نہیں رکیں گے۔ پہلے عام اعلان تھا کہ بدری صحابہ وہ نہیں جایا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ وہ یہی قیام کریں گے، باقی جہاد میں نکلیں گے۔
یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ ہر ایک نکلے گا، چاہے وہ بدری ہو چاہے وہ غیر بدری ہو۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشاں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، تمام غزوات کے اندر اور سرایا کے اندر جو مکمل کفار جو ہے جہنم واصل ہوئے، ان کی تعداد 1056 یا 59 کے قریب آتی ہے، اور مسلمانوں کی 259 آتی ہے جو شہید ہوئے۔ لیکن تحفظ ختم نبوت یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے یہ ایک جنگ جو ہی اس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ ان 1200 میں سے بھی 700 بڑے قرا تھے، جیسے آج ہم حافظ کہتے ہیں، اس وقت کا حافظ کے لیے قاری کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بڑے صحابہ تھے، قرا صحابہ 700 کے قریب جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی سخت جنگ اور کبھی نہیں لڑی گئی، اتنی سخت جنگ یہ تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور وہ کذاب جو ہے وہ قتل ہوا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ خود فرماتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جب کافر تھا تو تب میں نے اسلام کا بہترین شخص جو ہے اس کو شہید کیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قاتل بھی یہی تھے۔ تو بعد میں نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد میں نے کفار کا بدترین شخص جو ہے اس کو جہنم واصل کیا، یعنی مسلمہ کذاب۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ، یہ تینوں حضرات اس کوشش میں تھے کہ ہم ان کو قتل کریں۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خاتون احد بھی کہتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک ارشاد ہے کہ میں جنگ احد کے اندر اپنے جس جانب بھی دیکھتا، اپنے دائیں جانب دیکھتا، اپنے بائیں جانب دیکھتا، تو مجھے ہر طرف جو ہے ہمارا ہی نظر آتی تھی۔ اس وقت وہ ذات اقدس کا تحفظ فرما رہی تھی، اور پھر یہاں پہ وہ ختم نبوت کے اعتبار سے اپنی خدمات کو پیش کر پورا خاندان استعمال ہوا۔ خود بڑی بہادری سے اس جنگ کے حالت میں ہمارا خود بڑی بہادری سے لڑی، آپ کے بیٹے عبداللہ بڑی بہادری سے لڑے۔ آپ کا اسی جنگ کے اندر جنگ یمامہ میں آپ کا ہاتھ شہید ہو گیا۔ بعد میں حضرت خالد بن ولید نے بڑی محبت سے آپ کا علاج کروایا، لیکن اس سے جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکی، اسی زخم کے اندر شہید ہوئی۔ بات انہی کے بیٹے ہیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید کہا جاتا ہے۔ آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ مسلمہ کذاب کے چیلوں نے ان کو پکڑا اور مسلمہ کذاب کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اس کی تفصیلی گفتگو ہوئی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں کہ اللہ کا نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آتی۔ کہنے لگے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 3 دفعہ یہ سوال جواب ہوا، تینوں دفعہ جب اپنا اقرار کرواتا تو فرماتا مجھے تیری آواز نہیں آتی، میں اس بات سے بہرا ہوں کہ تو ہی کہنا چاہ رہا ہے، تو جھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، 2 روایات آتی ہیں کہ اس نے چونکہ نبوت کا اقرار نہیں فرما رہے تھے تو اس نے آپ کے جسم کو کاٹنے کا حکم دیا کہ ایک ٹانگ کاٹی گئی، دوسری ٹانگ کاٹی گئی، ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، اور ایک روایت کے مطابق نے کہا ان کی بوٹیوں کو نوچو۔ کہنا کتنا آسان ہے اور سننا کتنا آسان ہے، لیکن حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مثال قائم فرما رہے ہیں کہ جس کی مثال قیامت تک دوبارہ نہیں ملتی۔ اس نے کہا ان کی زبان کو کاٹ دو جس سے یہ میری نبوت کا انکار کرتا ہے۔ تو جب زبان کاٹی گئی تو حضرت نے سر ہلا دیا کہ نہیں تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹ ہے۔ ایسا کرتے کرتے شہید ہو گئے، لیکن اقرار نہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے اپنی جان بچانے کے لیے یہ اقرار بھی کر لیتے تو جائز تھا،
لیکن ایمان ایسا ان کی گٹھی میں پلا تھا کہ غلط بات کا اقرار ہو ہی نہیں سکتا. جان دینا ان کے لیے آسان تھا, جسم کٹوانا ان کے لیے آسان ہے, لیکن غلط بات کا اقرار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے کہتے کہتے شہید ہو گئے لیکن اقرار نہیں کیا. اور کسی نے یہ بات ساری بات جو ہے بعد میں ان کی والدہ کو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹ کی کہ تیرے بیٹے کو ایسے 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 ان کو شہید کیا گیا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ اسی دن کے لیے تو اس کو دودھ پلایا, اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا. ویسے سارا خاندان ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار. یہ بہت اہم عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ. اس لیے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ وہ ذہن میں نہ ہو. بڑی واضح روایات موجود ہیں. من سب نبی فاقتلوہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے, اس کا ایک ہی علاج ہے, بس اس کو قتل کرو. اس کا اور کوئی علاج نہیں. اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک اور واقعہ سن لیجیے. نوجوان بیٹھے ہیں کہ کیسے ختم نبوت کی نوجوان اور بچوں نے کیسے حفاظت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور ہے, اور یمن کے اندر بچے کھیل رہے ہیں گلی کے اندر, اور ان کے پاس وہ جو گیند ہے وہ سامنے ایک پادری بیٹھا ہوا تھا, بہت بڑا ہوتا. وہ پادری کے سینے کے اوپر بچوں کی گیند جا کے لگی ہے, تو اس نے گیند کو پکڑ لیا فوراً. اب یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ گیند ہمیں واپس دے دو. وہ کہہ رہا میں نہیں دیتا. تو بچوں نے اصرار کیا, وہ انکار کر رہا ہے. تو بچوں نے کہا کہ ہم تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ ان کے واسطے سے ہمیں گیند واپس کرو. تو اس بدبخت نے اس واسطے کو سننے کی حیا کرنے کی بجائے اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. یہ بچوں نے جب یہ بات سنی ہے تو سارے بچوں نے اس کے اوپر حملہ کیا. جو لاٹھیاں ہاتھ میں تھی, چھڑیاں تھی, اس کو مار مار کے جہنم حاصل کیا اس کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں. معاملہ لایا گیا, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہو گیا. بچوں نے ایسے جو ہے سارے نابالغ بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اس کو قتل کر دیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ معاملہ آتا ہے تو آپ جب تفصیل سنتے ہیں تو راوی کا بیان ہے. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے شام کی فتح, روم کی فتح پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے خوش ہوتے نہیں دیکھا جیسے اس خبر پہ سن کے خوش ہوئے کہ بچوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کر دیا. ان کا علاج اور کوئی نہیں. ہم اس کے پہلے پہ ہر ایک تیار ہو, چھوٹے بچے بھی تیار ہوں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں ہم کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں. اسلام اور غیر مسلموں کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے, اقلیت وہ چیز ہے. اور یہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں اور قادیانی جنہوں نے آج کے دور میں, ان کا معاملہ اور ہے, بالکل الگ ہے. اسلام تو بہت خوبصورت دین ہے. جب فتح مکہ ہو رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 10,000 کا لشکر آ رہا ہے, تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو آتا ہے کہ وہاں ایک کتیا ہے, اس نے اپنے بچے جنے ہیں وہاں پہ, اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کے پریشان ہوگی کہ ابھی لشکر آئے گا اور میرے بچوں کو روند کے چلا جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو ایک صحابی کو وہاں پہ پیرے پہ کھڑا کیا جاتا ہے, جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ تم نے اس کتی اور اس کے بچوں کا خیال رکھنا ہے حتیٰ کہ یہ لشکر یہاں سے گزر جائے, اس کو نقصان نہ پہنچے. یہ اسلام تو ایسا ہے کہ کتیا کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. لیکن اسی لشکر کے اندر جب یہ لشکر بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی کو رپورٹ دی جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو برا بھلا کہا ہے اور آپ کی گستاخی کیا کرتا ہے.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے یہ بیت اللہ کے پردے کے اندر ہی کیوں نہ چھپا ہو، اسے وہیں پہ قتل کر دیا جائے. اور پھر اسے بیت اللہ کے اندر جہاں پوری مسجد حرام ہے ہر جگہ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کے قتل کا حکم فرما رہے ہیں کہ ان کا علاج اور کوئی نہیں. لیکن آج اس عقیدہ کے اعتبار سے بچوں کے اندر آگاہی نہیں ہے. یہ کتنا بہت سینسیٹیو عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بچوں کو یہ بات بتائی نہیں، ہمارے بچوں کو یہ بات بتائی نہیں ہے. اور جو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے اندر جنہوں نے دعویٰ کیا، ان ساروں کا حال یہی ہوا تھا. اسود انسی نے کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا. اسود انسی کو پہلے اس کے جو چیلے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہاں ایک بزرگ ہیں، ایک مشہور تابعی تھے عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اس کو اقرار کروا دو، اگر یہ آپ کی بات کو مان گئے تو باقی سارے لوگ بھی، پورا یمن آپ کی بات کو مان لے گا، آپ کی نبوت کو تسلیم کرے گا. تو عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں پیش کیا اور اسی طرح اس کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا. اس نے کہا میری نبوت کا اقرار کرو. آپ نے کہا تو جھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ حکم دیتا ہے کہ آگ کا الاؤ تیار کیا جائے، آگ جلائی جائے، اور پھر سارے شہر کے اندر منادی کی جاتی ہے کہ آج جو میری نبوت پہ ایمان نہیں لاتا، انکار کرتا ہے میری نبوت کا، اس کو آگ کے اندر پھینکا جائے گا. سارا یمن جو ہے وہ امڑ آتا ہے اور ایک بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. لیکن عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے ویسے مدد فرمائی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی. عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ سے بالکل صحیح سالم باہر تشریف لے آتے ہیں. اس منظر کو دیکھ کے وہ جو شہر عبرت کے لیے جس کو اکٹھا کیا تھا اس میں سے ہزاروں لوگ کو کلمہ پڑھ جاتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو اس کو ہم مار نہیں سکتے، اس کو یہاں سے نکال دو، جلا وطن کر. عبداللہ بن صوب رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکال دیا. وہاں سے فوراً ایک ہی جائے پناہ تھی، مدینہ شریف. اس وقت یہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک بالکل آخر میں ہے. آپ اس کے قتل کا حکم دے چکے تھے کہ اسود انسی اس کا ہے کوئی اس کی خبر لے، صحابہ کے اندر اعلان فرمایا. تو اس وقت انہوں نے جب تک انہیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بظاہر پردہ فرما چکے ہیں، وہاں مدینہ شریف جاتے ہیں، مسجد اونٹنی باہر باندھتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے پیچھے جا کے نماز شروع کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود، دیکھا کہ ایک مسافر ہے، اجنبی شخص ہے. بڑا مبارک زمانہ تھا، خیال رکھا جاتا تھا مہمانوں کا، اجنبیوں کا. تو فوراً ان کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، نماز کے ختم کا انتظار ہے، نماز ختم ہوتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ تو بتایا جا رہا ہے یمن سے. تو حضرت عمر نے فوراً پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارا ایک دوست اسے اسود انسی نے آگ میں پھینکا تھا، اس کا کیا بنا؟ تو فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ خانوں نے اس کو بچا لیا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ کہا اس کا نام عبداللہ تھا. خود نہیں بتایا کہ میں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست نے کام کیا اور فوراً پوچھتے ہیں کہ میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں بتا کیا تو ہی تو نہیں ہے وہ شخص؟ تو جب قسم دی تو فرمایا ہاں میں ہی ہوں عبداللہ. تو آپ فوراً انہیں دربار صدیقی کے اندر لے کر جاتے ہیں. آپ منبر پہ تشریف فرما ہیں، ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے ہیں، ایک طرف عمر رضی اللہ عنہ، درمیان میں عبداللہ بن صوب رضی اللہ عنہ کو بٹھایا جاتا ہے اور فرمایا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے سے پہلے مجھے ایسے شخص کی زیارت کروا دی ہے جس کے ساتھ اللہ نے ویسے مدد فرمائی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائی. تو یہ ہر ایک اس بات کو جانتا تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. یہ تو میں نے افراد کے بارے میں بتایا، اگر کم ہے 20 واقعات. جانور اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی. آپ کا ایک گوشت، دراز گوشت، گدھے کو اہل علم نے، حضرت مفتی زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گدھا بھی نہیں کہا، اللہ کے نبی نے سواری فرمائی یہ دراز گوشت، لمبے کانوں والی سواری. آپ کے پاس ایک گدھا تھا،
یافور اس کا نام تھا. تو وہ خیبر کے اندر آپ کو جو ہے وہ ملا, پیش کیا کسی اور صحابی کے حصے میں, بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. تو وہ گدھے کو اللہ نے گویائی, قوت گویائی عطا فرمائی. تو وہ کہنے لگا کہ میری نسل پر نبیوں نے, بعض روایت میں 60 نبیوں نے میری جو ہے آباء و اجداد پہ سواری کی ہے. میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں اور 8 نبیوں میں سے آخری نبی ہوں. صرف آپ ہی سواری فرمائیں گے. میں جس یہودی کے پاس تھا اس نے میرے پہ کئی بار سوار ہونے کی کوشش کی, میں نے ہمیشہ اس کو نیچے گرا, میں سوار نہیں ہونے. آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ میرے اوپر سوار. گدھوں کو پتا ہے کہ یہ نبی ہیں. مسلمان اس بات کو نہ سمجھے, عجیب بات ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. ایک یہودی جا رہا ہے اور یہودی کے ہاتھ کے اندر گو ہے, زب کہتے ہیں گو, وہ کھائی بھی جاتی باہر کا. اللہ کے نبی کے دور میں بھی بعض عرب جو ہے بدو کھایا کرتے تھے, اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا اس میں. تو وہ شکار کر کے آ رہا ہے اور اس شکار کر کے اپنے کندھے پہ لے کے آ رہا ہے اس کو, گو کو. دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان ایک محفل ہے اور صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ ان کے پیروکار ہیں جو بیٹھے ہیں. تو وہ فوراً آپ کی محفل میں آیا, کہنے لگا, بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس نے سوال کیا اور مختصر بات یہ ہے کہ کہنے لگا کہ تم نے کیا نبوت کا دعویٰ. حضرت عمر بہت غصے میں آئے تو فوراً کہا حکم کرے اس کی سار اڑا دیں. تو اللہ کے نبی نے, بڑے اخلاق والے تھے, اپنی گستاخی کو برداشت فرما رہے ہیں. امت گستاخی برداشت نہیں کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو برداشت فرما رہے ہیں اپنی گستاخی. امت کو گستاخی کے برداشت کرنے کا حکم نہیں ہے. وہ میں نے علاج بتا دیا کہ بس سر کا اڑانا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم یہ دعوت دیں, آپ اگر یہ بات کہیں, یہ میرے پاس گو ہے, مردہ گو ہے, اگر یہ آپ کی نبوت کا اقرار کر لے تو پھر میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں, ورنہ میں آپ کی نبوت نہیں مانتا. اور یہ کہتے وہ اپنی زب جو تھی گو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکتی اور ساتھ کہا کہ میں قسم کھا واللہ لا اؤمن بک حتی یؤمن بک ھذا الزب, جب تک یہ ایمان نہیں لائے گی میں بھی ایمان نہیں لاؤں. اللہ کے نبی نے اس کو پکارا, یا زب, آپ نے جو ہی اس کو پکارا کہ اے گو میری بات کو سنو, تو وہ مردہ جو زب تھی اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی گردن کو اوپر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ فوراً کہا لبیک و سعدیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں, بڑی سعادت ہے میری کہ آج نے مجھے پکارا ہے. فوراً اس کے اوپر اور پھر ایک لقب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اہل علم نے لکھا ہے وہ نام جو اللہ جل شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, اس کے بعد اگر کسی نے خوبصورت نام میں اللہ کے نبی کو پکارا ہے تو یہ گو کے الفاظ ہیں, جس سے خوبصورت الفاظ کہیں نہیں ملتے. یا زین من واس, یا زین من واق یوم القیامہ, اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا ایسا ہولناک دن وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا. تو اس نے فوراً پکارا اس بات, انت رسول رب العالمین, آپ ہیں سارے عالمین کے نبی آپ ہیں, وانت خاتم النبیین, اور آپ نبیوں کے خاتم ہیں. ایک گو کو پتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی ختم نبوت کا عقیدہ خود بھی اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنے کی توفیق دیں, آگے امت کے اندر اپنے بچوں کے اندر اس بات کو بتایا جائے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. اب جو بھی اس چیز کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے, وہ نبی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مانگنا, صرف یہ پوچھنا کہ کیا تو نبی ہے, کوئی دلیل ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو دلیل مانگ رہا ہے یہ بھی کافر ہو جائے گا. اتنا نازک مسئلہ ہے ختم نبوت, ہمیں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی آخری نبی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس عقیدے کی ناموس کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.